بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جانا تھا۔ جب وہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے گزرے ہوئے تمام حالات کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں مطمئن ہو جاؤ، یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ فرعون کی سرزمین سے باہر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، اس نوجوان کو اپنی مدد کے لیے ملازم رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک ایماندار اور طاقتور انسان ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کے طاقتور ہونے کا پتہ تمہیں تب چلا ہوگا جب اس نے کنویں سے پانی بھرا ہوگا، لیکن تم اسے ایماندار کیوں کہہ رہی ہو؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ جب میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھر لا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایسے خاندان سے ہوں جو عورتوں پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی صفورہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ 8 سال تک رہو گے اور میری بھیڑیں چراؤ گے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بالکل تنہا تھے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی اور ان کی بیٹی صفورہ سے شادی کر لی، اور ساتھ میں بھیڑ بکریوں کو چرانے کا سارا کام بھی سنبھال لیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ جب 10 سال گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے خاندان کے پاس مصر روانہ ہو گئے۔ ان کا راستہ بہت کھٹن تھا اور شدید سردی بھی تھی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے۔ کچھ دور چلے تو انہیں دور ایک جگہ پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی صفورہ سے کہا کہ میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے صحیح راستہ معلوم ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ ایک سرسبز درخت پر جل رہی ہے۔ نہ اس آگ سے درخت جل رہا ہے، نہ وہ آگ بجھ رہی ہے۔ ناظرین، وہ طور سینا کا مقام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان ہو کر اس آگ والے درخت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک غائب سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عصا ہے جس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، بھیڑوں کو چراتا ہوں اور بھی اس سے مختلف کام لیتا ہوں۔ غیب سے پھر آواز آئی کہ اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے ڈر گئے اور بھاگنے لگے، لیکن اتنے میں آواز آئی کہ اے موسیٰ، ڈرو مت اور لوٹ آؤ، ہم اس کو اس کی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جبہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے اس جبے کے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ تو دوبارہ آواز آئی کہ آستین کو پیچھے کر دو اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا سر پکڑ لیا تو دیکھا یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ آپ نے جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو آپ کا ہاتھ سفید اور چمکدار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے جب دوبارہ اپنے گریبان میں ڈالا
تو ہاتھ دوبارہ اپنی پہلی رنگت میں آ گیا تھا۔ پھر دوبارہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تمہارے پروردگار کی 2 بڑی نشانیاں ہیں، اب تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور انہیں میری طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے فرعون کے اہلکاروں میں سے ایک کو مار ڈالا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ میرا بھائی ہارون جو مجھ سے بڑھ کر ان لوگوں سے بول سکتا ہے، آپ اس کو میرے ساتھ شامل کر دیں تاکہ وہ میری گواہی میں بولے اور میرا مددگار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ پاک نے قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری آیتیں ان کے سامنے پڑھو، اور یہ جان لو کہ تم اور تمہارے پیرو ہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مدین چھوڑنے کے بعد وہ مصر پہنچے تو سب سے پہلے اپنے گھر گئے، جہاں وہ اپنی والدہ، اپنی بہن اور اپنے بھائی ہارون سے ملے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک کا پیغام سنایا اور وہ کام بھی بتایا جو اللہ نے ان کو سونپا تھا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے محل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔